السلام علیکم ایوری ون، آئی ہوپ کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے آن ڈسٹرائنگ بکس۔ تو اس کی ڈسکرپشن ہم نے پڑھ لی تھی، جو اس کا کریٹیکل انالیسز ہے اس کو ہم نے ڈسکس کر لیا تھا۔ تو جو نیکسٹ اس کے ہم نے پارٹ کو پڑھنا ہے وہ ہے اس کے کویشچنس، کہ اس لیسن کے کون کون سی امپورٹنٹ کویشچنس ہیں ان کو آج ہم نے ریڈ آؤٹ کرنا ہے۔ تو فرسٹ کویشچن ہے، واٹ سارٹ آف بکس پریزنٹڈ بائی دا برٹش پبلک، کہ برطانیہ کی عوام کی جانب سے کس قسم کی کتابیں پیش کی گئیں ٹو سولجرز، سپاہیوں کو۔ تو کویشچن یہی ہے کہ جو برٹش پبلک تھی وہ اپنے سولجرز کو یا سپاہیوں کو کس قسم کی بکس بھیجتی تھی، کہ جب وہ کسی مہم پہ ہوتے یا کسی ایکسپیڈیشن پہ ہوتے، جنگ کے حالات میں ہوتے، تو برٹش پبلک جو ہے وہ کس قسم کی بکس اپنے سپاہیوں کو بھیجتی تھی۔ تو آنسر اس کا یہی ہے کہ جو سپاہیوں کو بکس بھیجی جاتی تھیں وہ کچھ تو سوٹیبل تھیں اور کچھ سوٹیبل نہیں تھیں، کہ جو ان کے انٹرسٹ کی تھیں وہ بہت ہی کم وہاں پہ تعداد میں تھیں، لیکن زیادہ تر بکس ایسی ہوتی تھی جو کہ ان کے انٹرسٹ کی نہیں ہوتی تھیں۔ فار ایگزامپل یہاں پہ لیسن کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ جس طرح گائیڈز تھیں لیک ڈسٹرکٹ سے حوالے سے، تو اس قسم کی گائیڈز بھیجی جاتی ہیں۔ پھر جو وائٹاکر المانک کے نمبرز ہیں وہ پریویس جو نمبرز ہیں ان کو وہاں پہ بھیجا جاتا ہے، جو کہ ان کے لیے یوز لیس چیز تھی۔ تو لوگ ایسا اس لیے کرتے تھے تاکہ جو ہے اپنے گھر کے اندر سے جو فضول بکس ہیں ان کو تلف کر سکیں یا اپنے گھر کے اندر جو ہے ایک نئی بک کے لیے جگہ بنا سکیں۔ تو زیادہ تر بکس جو تھیں وہ سوٹیبل نہیں تھیں، کچھ ہی بکس ایسی تھیں جو کہ سوٹیبل تھیں، جو کہ برٹش پبلک کی جانب سے برٹش سولجرز کو بھیجی جاتی تھیں۔ تو آنسر ہے کویشچن کا، موسٹ آف دا بکس سینٹ ٹو ٹروپس، کہ زیادہ تر کتابیں جو کہ سپاہیوں کو بھیجی جاتی ہیں، ٹروپس کہتے ہیں سپاہیوں کو، ور سوٹیبل وہ موجود تھیں، بٹ سم سینٹ دیم میگزینس، لیکن کچھ ان کو میگزین یا رسالے بھیجتے 20 ایئرس اولڈ، 20 سال پرانے۔ تو اب ایک 20 سال پرانی چیز کا ایک سولجر کے ساتھ جو وہ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ بک یا وہ میگزین جو ہے اس کے لیے یوز لیس ہے۔ سم سینٹ دیم گائیڈس، کچھ ان کو جو ہے وہ گائیڈس بھیجتے ٹو دا لیک ڈسٹرکٹ کی، اینڈ سم سینٹ دیم، اور کچھ ان کو بھیجتے بیک نمبرز آف وائٹاکر المانک کے جو نمبرز ہیں، جو پریویس نمبرز ہیں وہ ان کو بھیجتے تھے۔ تو یہ کویشچن 1 ہے۔ اس کے بعد کویشچن نمبر 2 ہے، واز اٹ انٹرسٹ ان سولجرز، کیا ان میں سپاہیوں کی دلچسپی تھی، دیٹ پرومپٹڈ پیپلز ایکشن، جو کہ لوگوں کا رد عمل یا ان کا جو ایکشن ہے وہ سامنے آیا، اور واز اٹ دا وش ٹو گیٹ ریڈ آف یوز لیس بکس، یا یہ جو ناکارہ کتابیں تھیں ان سے نجات حاصل کرنے کی ان کی خواہش تھی۔ تو کویشچن یہی پوچھا جا رہا ہے کہ یہاں پہ جو برٹش پبلک کا ایک ایکشن تھا یا جو انہوں نے کام کیا کہ وہ سولجرز کو بکس بھیجتے، کیا وہ بکس سولجرز کی انٹرسٹ کی تھیں یا لوگ جو ہیں وہ اپنی ان ناکارہ کتابوں سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے تھے۔ تو کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنی بک سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے تھے، گھر کے اندر جو ہے وہ جگہ بنانا چاہتے تھے، جس کے لیے جو ہے وہ بکس کو اپنے جو سولجرز ہیں ان کو بھیج دیتے تھے۔ تو آنسر ہے کویشچن کا، پیپل ہیڈ انٹرسٹ ان ٹروپس، کہ پیپل ہیڈ نو انٹرسٹ ان ٹروپس، کہ لوگوں کا سپاہیوں میں جو ہے کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ دے سینٹ دیم بکس، وہ ان کو کتابیں بھیجتے، بیکاز کیونکہ دے وانٹیڈ ٹو گیٹ ریڈ آف دیئر ورتھ لیس بکس، کیونکہ وہ اپنی ناکارہ کتابوں سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے تھے۔ یہ کویشچن 2 ہو گیا۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے، وائی شوڈ دا بیڈ بکس بی ڈسٹرائڈ، کہ بری کتابوں کو کیوں تلف کر دینا چاہیے، کہ گھر کے اندر کچھ ایسی بکس پڑھی ہوتی ہیں جو کہ یوز لیس ہوتی ہیں، ان کو تلف کیوں کر دینا چاہیے۔ تو جس طرح ہم نے سمری میں پڑھا تھا کہ اس کے 2 بینیفٹس ہوتے ہیں آپ اگر بکس کو تلف کر دیتے ہیں جو کہ ناکارہ ہوتی ہیں۔ پہلی یہ کہ گھر کے اندر جو ہے وہ نئی بکس کے لیے جگہ بن جاتی ہے، کہ آپ جو ہے وہ نئی بکس لے کے آ سکتے ہیں اپنی لائبریری کے اندر، ان کو سیٹ کر کے رکھ سکتے ہیں۔ اور دوسرا بینیفٹ یہ تھا کہ آپ کے جو وارث آئیں گے ان کو پھر جو ہے زحمت نہیں کرنی پڑے گی کہ ان بکس کو وہ باہر پھینکیں یا ان کو کہیں پہ اسٹور کر کے رکھیں۔ تو اس لیے جو اس قسم کی بکس ہیں جو کہ یوز لیس ہیں ان کو تلف کر دینا چاہیے۔ تو آنسر ہے کویشچن کا، بیڈ بکس شوڈ بی ڈسٹرائڈ، کہ جو بری کتابیں ہیں ان کو تلف کر دینا چاہیے، بیکاز کیونکہ اٹ میکس روم فار دا گڈ اینڈ نیو بکس، کیونکہ یہ نئی اور اچھی کتابوں کے لیے جگہ بنا دیتے۔ اٹ آلسو سیوز ونز آئرس، کہ جو اب کسی کے جو وارث ہیں یہ ان کو بھی بچاتا ہے فرام دا ٹربل، اس مصیبت سے، اور سارٹنگ دیم آؤٹ، ان کو باہر پھینکنے کی،
اینڈ اسٹورنگ دیم اور ان کو جو ہے اسٹور کرنے کی یا جمع کرنے کی. تو دو بینیفٹ بتائے گئے ہیں کہ بری کتابوں کو کیوں تلف کر دینا چاہیے. پہلا یہ کہ وہ نئی کتابوں کے لیے اچھی کتابوں کے لیے جگہ بناتی ہیں, اور دوسرا یہ کہ پھر جو وارث ہیں ان کو اتنا جو ہے وہ ٹربل نہیں کرنا پڑتی کہ وہ ان بکس کو کہیں پہ باہر پھینکیں یا ان کو کہیں پہ اسٹور کر کے رکھیں. اوکے, یہ کویشچن 3 تھا. اس کے بعد کویشچن 4 ہے وائی از اٹ ڈیفیکلٹ ٹو ڈسٹرائے بکس, کہ کتابوں کو تلف کرنا کیوں مشکل ہے. تو یہ عام روٹین کے اندر بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ بکس کو جو ہے وہ ہم ایک ہیپ کی صورت میں, ایک ڈھیر کی صورت میں جو ہے وہ نہیں جلا سکتے, کیونکہ ان کو 1 بائی 1 جو ان کا پیج ہے اسی طرح سے ان کو جلانا پڑتا ہے. لیکن یہ بھی ایزی نہیں ہے, کیونکہ بک کے 1 یا 2 پیج تو نہیں ہوتے کہ جن کو 1 بائی 1 کر کے آپ جلا دیں, بند کر دیں, تو ان کو جو ہے تھوڑی دیر لگتی ہے جلانے کے لیے. لیکن کیونکہ یہاں پہ جو رائٹر اپنی بات کرتا ہے, ڈیوس ڈیچز اپنی بات کرتا ہے, وہ کہتا ہے کہ میرا جو گھر ہے وہ ایک چھوٹا سا کمرہ ہے, وہاں پہ چھوٹا سا کچن ہے, وہاں پہ گیس کوکر ہے, تو اس گیس کوکر پہ جو ہے وہ اپنی ان بکس کو 1 بائی 1 کر کے جو ہے نہیں وہاں پہ جلا سکتا. تو اس لیے کہتے ہیں بکس کو جلانا جو ہے وہ ناممکن ہے. اس لیے کوئی جو ہے ان کو کسی ریور میں جا کے, دریا میں جا کے جو ہے وہ تلف کر سکتا ہے, ان کو ایک بنڈل کی صورت میں وہاں پہ پھینک سکتا ہے. تو آنسر ہے کویشچن کا یوزلی عام طور پر اٹ از ناٹ ایزی ٹو ڈسٹرائے بکس, کی کتابوں کو تلف کرنا آسان نہیں ہوتا. اٹ از ہارڈ ٹو برن دیم, کہ ان کو جلانا بھی مشکل ہوتا ہے. ون میں تھرو دیم انٹو دا ریور, کہ ایک آدمی جو ہے ان کو دریا کے اندر پھینک سکتا ہے. بٹ دس میں ناٹ بی ایزی, لیکن یہ بھی اتنا آسان نہیں ہوتا. تو اب اس نے بات یہ کی ہے یہاں پہ کہ کتابوں کو جو ہے وہ تلف کرنا مشکل نہیں ہے کیونکہ ان کو جلایا نہیں جا سکتا. ہاں, اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ دریا کے اندر پھینک دے تو پھر پھینکی جا سکتی ہیں, لیکن دریا کے اندر بھی پھینکنا ان کو جو ہے وہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے, کیونکہ جب آپ اس کے ایک بنڈل کو اٹھا کے لے کے جا رہے ہوں گے, کسی سیک کے اندر, بوری کے اندر لے کے جا رہے ہوں گے, تو جو راستے میں کھڑے لوگ ہیں وہ آپ پہ ڈاؤٹس کریں گے کہ یہ کسی لاش کو لے کے جا رہا ہے, کسی بچے کا قاتل ہے کہ اس کو لے کے جا رہا ہے. تو یہ کچھ ڈاؤٹس ہیں جو کہ رائٹر کے مائنڈ میں بھی آتے ہیں جب وہ اپنی ان یوزلیس بکس کو تلف کرنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے. اوکے, اس کے بعد کویشچن 5 ہے وائی کوڈ دا آتھر ناٹ برن دا انوانٹیڈ بکس, کہ جو مصنف ہے وہ اپنی ناپسندیدہ کتابوں کو کیوں تلف نہ کر سکا. تو مصنف کے پاس بھی کچھ انوانٹیڈ بکس تھیں, کچھ ناکارہ کتابیں تھیں, وہ ان کو تلف کرنا چاہتا تھا, لیکن وہ ان کو جلا کیوں نہیں سکا. تو یہ ریزن ہم نے لیسن کے اندر بھی پڑھی تھی, کیونکہ اس کا جو فلیٹ ہے وہ چھوٹا سا تھا, اور اس کے اندر جو ہے وہ اس کا جو باورچی خانہ یا کچن ہے اس کے اندر ایک چھوٹا سا گیس کوکر تھا, لیکن جو ہے وہ اس قابل نہیں تھا, اتنا بڑا نہیں تھا کہ اس پہ اپنی بکس کو وہ 1 بائی 1 کر کے جو ہے ان کے پیجز کو وہاں پہ جلا سکی. تو آنسر ہے دا آتھر ہیڈ اے اسمال کچن, کہ مصنف کے پاس جو کچن تھا وہ چھوٹا سا تھا. ہی کوڈ ناٹ برن بکس آن دا گیس کوکر, تو گیس کوکر پر بھی بکس کو وہ نہیں جلا سکتا تھا. ہی کوڈ ناٹ برن دیم ان ہی اسمال اسٹڈی فائر, تو اس کی جو اسمال اسٹڈی فائر ہے وہاں پہ بھی ان بکس کو نہیں جلا سکتا تھا. اوکے, اس کے بعد ہے کویشچن 6 ہاؤ ڈیڈ دا رائٹر ڈیسائڈ ٹو گیٹ ریڈ آف ہیز بکس, تو مصنف پھر کس طرح سے فیصلہ کرتا ہے کہ اپنی بکس سے وہ چھٹکارا حاصل کر لے, یا اس کا فیصلہ کیا ہوتا ہے ان بکس سے جان چھڑانے کا. تو کیونکہ رائٹر جو ہے یہ فیصلہ کرتا ہے کہ بکس کو دریا کے اندر پھینک دے, تو پھر جب وہ دریا تک جاتا ہے ایک بوری کے اندر بکس کو بند کر کے, تو اس کے راستے میں کچھ ڈیفیکلٹیز آتی ہیں. ڈیفیکلٹیز جو ہیں اس کے مائنڈ کے اندر ڈاؤٹس ہوتے ہیں کہ لوگ اس پہ شک نہ کریں کہ اس کے اندر کوئی لاش ہے جس کو یہ پھینکنے جا رہا ہے. گھر کے باہر لوگ کھڑے ہوتے ہیں, وہ سوچتا ہے کہ شاید یہ ڈاؤٹ نہ کریں, وہاں پہ جو ہے ایک پولیس آفیسر کھڑا ہوتا ہے, تو رائٹر کے مائنڈ کے اندر آتا ہے کہ شاید یہ اس کو جو ہے بیبی کلر نہ سمجھ لے. جب وہ برج پہ پہنچتا ہے اس کو پھینکنے کے لیے, وہاں پہ ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے, اور رائٹر جو ہے وہ ڈاؤٹ اپنے مائنڈ میں لے کے آتا ہے کہ شاید یہ مجھ کو دیکھ رہا ہو اور یہ کہے کہ اس نے جو ہے کسی کی لاش کو پھینک ہے. تو یہ صرف ڈاؤٹس ہوتے ہیں. ایٹ لاسٹ جو ہے وہ اپنی بکس کو اس دریا کے اندر پھینکنے میں ناکام ہو جاتے, وہاں پہ جو ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے. تو آنسر ہے کویشچن کا دا رائٹر ڈیسائڈ ٹو تھرو ہز بکس, تو مصنف فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اپنی بکس کو پھینک دے انٹو دا ریور, دریا میں. ہی فیسڈ اے لاٹ آف ڈیفیکلٹیز آن ہز وے ٹو دا ریور, تو وہ اپنے گھر سے لے کے جو دریا تک کا راستہ ہے اس میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرتا ہے. بٹ ایٹ لاسٹ, لیکن آخر کار ہی سکسیڈیڈ ان تھروئنگ ہز بکس انٹو دا ریور, کہ وہ دریا کے اندر اپنی کتابوں کو پھینکنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. اوکے, اس کے بعد کویشچن 7 ہے ڈسکرائب دا آتھرس مڈ نائٹ وینچر, کہ مصنف کا جو آدھی رات کی اس کی مہم تھی اس کو بیان کریں. مڈ نائٹ آدھی رات کے وقت کو کہتے ہیں, اور وینچر اس کی جو مہم ہے اس کے لیے ورڈ یوز کیا گیا ہے. ٹو تھرو دا بکس انٹو دا ریور, کہ جب وہ کتابوں کو دریا کے اندر پھینکنے کے لیے جا رہا تھا. اینڈ سسپیشنز, اور ان شکوک کو بیان کریں, وچ ہز ایکشن واز لائکلی ٹو
راؤز، جو کہ اس کے جو اعمال تھے یا اس کے جو ایکشنز تھے جو کہ اس کے مائنڈ کے اندر جو ہے ابھر رہے تھے. کہ اب کوشچن یہی ہے کہ مصنف جب آدھی رات کو جاتا ہے وہ اس کو دریا کے اندر پھینکنے کے لیے اس منظر کو بیان کرنے اور اس کے مائنڈ کے اندر جو ہے اس کے ایکشن سے جو اس کے ڈاؤٹس کلیئر ہوتے ہیں ان کو بیان کرنا ہے. تو کیونکہ یہ آدھی رات کا وقت ہوتا ہے تو مصنف جو ہے اس نے اپنی بکس کو اٹھایا ہوتا ہے ایک بوری کے اندر. اس کے مائنڈ کے اندر جو ہے وہ ڈر ہوتا ہے کہ اس کو ایک بیبی کلر نہ سمجھ لیا جائے، لیکن آخر کار جو ہے وہ اپنی بکس کو دریا کے اندر پھینکنے میں کامیاب ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اپنے مائنڈ سے ان ڈاؤٹس کو، ان سسپیشنس کو نکال دیتا ہے. تو آنسر ہے اٹ واز مڈ نائٹ، کی آدھی رات کا وقت تھا. دا رائٹر واز کیرنگ ہز بکس ٹو دا ریور، تو مصنف اپنی بکس کو اٹھائی دریا کی طرف جا رہا تھا. ہی فیئرڈ، اسے خوف ہوا، دیٹ ہی مائٹ بی ارسٹڈ ایز اے تھیف، کہ اس کو ایک چور سمجھ کر گرفتار نہ کر لیا جائے اور اے بیبی کلر یا ایک بچے کا قاتل ہونے کے ناطے. بٹ فائنلی، لیکن آخر کار، ہی سکسیڈڈ ان تھروئنگ ہز بکس ان ٹو دا ریور، کہ وہ کامیاب ہو گیا اپنی بکس کو دریا کے اندر پھینکنے کے لیے. تو یہ کویشچن 7 ہے. اور نیکسٹ کویشچن ہے ہاؤ ڈیڈ دا رائٹر مسٹر اپ کریج، کہ مصنف کس طرح سے اپنے حوصلے کو اکٹھا کرتا ہے. مسٹر اپ کا مطلب ہوتا ہے اکٹھا کرنا. ایٹ لاسٹ، آخر کار، ٹو فلنگ دا بکس ان ٹو دا ریور، ان کتابوں کو دریا کے اندر پھینکنے کے لیے. تو کویشچن یہی ہے کہ مصنف کس طرح سے جو ہے وہ اپنا حوصلہ اکٹھا کرتا ہے ان بکس کو دریا کے اندر پھینکنے کے لیے، کیونکہ اس کے مائنڈ کے اندر تو سسپیشنس ہوتے ہیں، ڈاؤٹس ہوتے ہیں، لیکن وہ آخر کار جو ہے اپنے آپ کو بزدل ہونے کا الزام دیتا ہے کہ مصنف جو ہے وہ بزدل ہے، اپنے آپ کو بزدل ہے، بزدل کا ٹائٹل دیتے ہیں. لیکن جو ہے ایٹ لاسٹ جو ہے وہ ان بکس کو دریا کے اندر پھینک دیتے ہیں تھوڑا سا حوصلہ اکٹھا کر کے. تو آنسر ہے بائی تھروئنگ دا سیک آف بکس ان ٹو دا ریور، کہ جب وہ ان بکس کے سیک کو جو ہے وہ بوری کو جو ہے دریا کے اندر پھینک رہا تھا. دا رائٹر فیئرڈ، تو مصنف کو خوف ہوا، دیٹ ہی مائٹ بی ارسٹڈ ایز اے بیبی کلر، کہ اس کو ایک بچے کا قاتل ہونے کے ناطے گرفتار نہ کر لیا جائے. بٹ دین، لیکن اس کے بعد، ہی اسکولڈڈ ہمسیلف، اس نے اپنے آپ کو کوسا. اسکولڈڈ کا مطلب ہوتا ہے کوسنا. فار بینگ اے کورڈ، مطلب ایک بزدل ہونے کی وجہ سے. کورڈ کہتے ہیں بزدل کو. فائنلی، آخر کار، ہی تھریو دا سیک ان ٹو دا ریور، کہ آخر کار اس نے اس بوری کو دریا کے اندر پھینک دیا. اور اس کے بعد جو ہے لاسٹ کویشچن ہے ڈیڈ دا رائٹر کم ٹو ہیو اے سیڈ فیلنگ فار دوز بکس، کیا رائٹر کے دل کے اندر جو ہے وہ افسردہ احساسات آتے ہیں فار دوز بکس، ان کتابوں کے لیے. ونس ہی ہیڈ گاٹ ریڈ آف، کہ جن سے جو ہے مصنف نے ایک دفعہ چھٹکارا حاصل کر لیا تھا. کہ مصنف جو ہے وہ دریا کے اندر بکس کو پھینک آتا ہے تو کیا ان بکس کے لیے مصنف کے پاس ہمدردی ہوتی ہے یا فیلنگز آتی ہیں، سیڈ فیلنگز آتی ہیں. تو آنسر اس کا یہی ہے کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے افسردہ ہوتا ہے. کہ بکس جو ہیں افسردہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ بکس وہاں پہ دریا کی جو گہرائی ہے یا پانی کی جو گہرائی ہے وہاں پہ اکیلی پڑی رہیں گی، وہ لونلی ہوں گی، اس لیے مصنف ان کے لیے تھوڑی سی ہمدردی کا اظہار کرتا ہے. تو آنسر ہے دا رائٹر فیلٹ اے بٹ سیڈ فار دا بکس، کہ مصنف نے ان کتابوں کے لیے تھوڑی دیر کے لیے جو ہے وہ افسردہ ہونے کا اظہار کیا. ہی تھاٹ، اس نے سوچا، دیٹ دا بکس وڈ لائی ان دا ریور، کہ وہ کتابیں دریا کے اندر پڑی رہیں گی، لونلی، اکیلے، اینڈ فارگٹن، اور ان کو بھلا دیا جائے گا. تو یہ تھے آج کے لیسن کے مین کویشچنس. تو اگر آپ کو کسی بھی کویشچن کی سمجھ نہیں آئی تو آپ لوگ جو ہے وہ کویشچن کر سکتے ہیں. انشاءاللہ کل ہم نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ سے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.